صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم، جو سورۃ فاتحہ، سورۃ توحید، درود پاک، حدیث پاک، ذکر محمد و آل محمد کیا گیا ہے، تمام ثواب چرد معصومین علیہ السلام، شہداء کربلا، 1,24,000 پیغمبر، ان کے دربار میں سے جو بھی ہدیتاً تحفتاً ثواب وصول ہے، خدایا مرحوم مغفور فیض محمد ہاشمی کے روح السال کے قبول فرما، مرحوم کے درجات حسنات بلندی فرما، مرحوم کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، آل محمد کی غلامی نصیب فرما، مرحوم کے پسندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کے بچوں کی زندگی دراز فرما، جتنے مومنین بزرگ عزیز سنی شیعہ ذکر پاک میں تشریف فرما، ان کے حاجات کو پورا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد میں مالا مال فرما. کریم اللہ بادشاہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ایران کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے مولا آقا ہادی دوران بقیت اللہ کا جل ظہور فرما، مولا کے ناصرین میں سے شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جتنے آل محمد بلند ہیں اتنی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحق والبیان مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذی اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصاحبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا. باوضع بلند صلوات پڑھیے. بالکل مختصر ٹائم ہے اور اس مختصر ٹائم میں ایک جامع مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. ماہ سیام ہے، بڑا مقدس رحمت والا مہینہ ہے، باقی مہینوں کا سردار ہے، اور جو شخص روزہ رکھ کر سو جائے اور جو سانس بھی لے گا، ایک سانس کے بدلے ایک تسبیح کا ثواب ہے. لیکن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے جتنے شرائط ہیں وہ پورے ہوں، اور وہ کام نہ کرے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو نیت اس کی ٹھیک ہو تو پھر اگر سانس لے تو تسبیح کا ثواب ہے. لیکن اس وقت تک ہے جب تک روزہ ہے. روزہ ختم، تسبیح کا ثواب ختم. لیکن میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صبح روزہ رکھا، جب تک روزہ ہے تسبیح کا ثواب ہے. لیکن جو آل محمد کا محب ہے، عزادار ہے، چھٹا تاجدار فرماتا ہے جب بھی وہ سانس لے گا، جب بھی لے، دن کو لے یا رات کو لے، ایک تسبیح کا ثواب ہے. یا علی علی یا علی. اہل بیت کا محب،
چاہنے والا عزادار جب بھی وہ سانس لے تو ایک تسبیح کا ثواب ہے۔ عظیم مہینہ ہے اور خوش نصیب ہیں ہم مسلمان جو اپنی اپنی عمر میں یہ بار بار یہ ماہ سیام آتا ہے اور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات، بھئی ہو سکتا ہے کسی کا یہ آخری ماہ رمضان ہو تو نہ روزے بار بار آتے ہیں نہ یہ مقدس مہینہ بار بار آتا ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بس ایک مختصر مسئلہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ ایک انسان بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کسی کو روزہ رکھوائے یا افطار کرائے۔ اگر پھر بھی وہ اتنا غریب ہے، ایک ٹائم کا ہے ایک ٹائم کا نہیں ہے، بیمار اتنا ہے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو ماہ سیام کا روزے کا ثواب کیسے حاصل کرے؟ معصوم نے فرمایا وہ شخص جتنا زیادہ ہو سکے استغفار پڑھے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اللہ نے کتنیاں آسانیاں کی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ سورۃ الملک کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے پورا ملک، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاء، یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا۔ لیکن میرا مرشد علی فرماتا ہے الموت والحیاء خلقان من خلق اللہ، موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوقیں ہیں، لیکن ہم 14 اول مخلوق ہیں۔ میرے مرشد علی سے پوچھا گیا مولا آپ کب پیدا ہوئے؟ فرمایا کب نہ تھی، ہم 14 تھے۔ اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ کے نور کو بنایا، یعنی نہ عرش نہ فارش نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ ہوا نہ فضا نہ آفتاب نہ مہتاب نہ ستارے نہ سیارے نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ موت نہ حیات نہ خلیل اللہ نہ کلیم اللہ نہ روح اللہ۔ بس وہ ایک بنانے والا تھا، میں ایک بننے والا تھا، وہ لا ریب تھا، میں بے عیب بنا، وہ قادر تھا، میں اس کی قدرت بنا، وہ رحیم تھا، میں رحمت للعالمین بنا، وہ خدا تھا، میں نمائندہ خدا بنا، وہ اللہ تھا، میں رسول اللہ بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، میں محمد الرسول اللہ بنا۔ یا علی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ پھر میرے نبی کی حدیث ہے انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اچھا کیا کہنے؟ پھر میرے نبی کی حدیث ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، میرا پہلا محمد، درمیان والا محمد، آخری محمد، امثال محمد۔ توجہ رکھیے گا، بس جلدی جلدی میں کچھ گوشے آپ کو پہنچاؤں، بالکل ٹائم بالکل قریب ہے۔ تو اس حدیث کو یمن کا ایک 85 سال کا ضعیف نے اس حدیث کو سنا، یاد کیا، اس کی تفسیر سمجھ میں نہ آئی، اپنے آپ کو کہتا ہے یہ تفسیر وہی بتا سکتے ہیں جن کے گھر میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہاں سے زاد راہ لیا، مدینے پہنچا۔ جب مدینے پہنچا میرے چھٹے بادشاہ کا زمانہ تھا، میرا امام 4000 لوگوں کو سبق دے رہے تھے، اس سبق میں شیعہ نہیں تھے، جس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا تھا امام کے درس میں موجود تھا، کیونکہ آل محمد کا اصول اور قانون تھا کوئی بھی ہمارے دروازے پر آئے سبق لے جائے، مذہب کی قید نہیں ہے، ہم آل محمد کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، ہم بھی انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ فرش عزا بچھا کر اعلان کر دیتے ہیں لوگوں حسین بادشاہ کا مدرسہ کھلا ہے، کوئی آئے سبق لے جائے، مذہب کی قید نہیں ہے۔ جیسے سبق ختم ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا میں یمن سے آیا ہوں، میں نے آپ کے نانا کی حدیث سنی ہے، اب مجھے یاد ہے آپ کے نانا نے فرمایا میرا پہلا محمد، درمیان والا محمد، آخری محمد، امثال محمد۔ بولا جب تم ہو سب محمد، تم 14 کے نام الگ الگ کیوں ہیں؟ میرے امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میرے بادشاہ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا پڑھا ہے۔ پھر تجھے سمجھ نہیں آیا ہم 14 کے نام الگ الگ کیوں ہیں؟ کہنے لگا مولا میرے اتنی معرفت ہوتی میں آپ کے پاس نہ آتا۔ 14 کے نام الگ الگ اس طرح، کسی کا نام محمد، کسی کا نام علی، کسی کا نام
حسن، کسی کا نام حسین، کسی کا نام جعفر، کسی کا نام موسیٰ. میرے بادشاہ نے فرمایا قرآن لے آیا. جب قرآن آیا امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن. امام نے فرمایا یہ خاموش قرآن، ہم 14 بولنے والے قرآن، کیونکہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے. اب میرے امام نے کہا اس قرآن کو کھول. جب قرآن کو کھولا میرے امام نے کہا اچھا یہ بتا قرآن کے پہلے صفحے پر پہلی لائن پر کیا چیز لکھی ہوئی؟ کہنے لگا مولا سورۃ فاتحہ، آگے سورۃ بقرہ، آگے سورۃ آل عمران، آگے سورۃ نساء، آگے سورۃ مائدہ، آگے سورۃ انعام. ترتیب چلتی ہے. امام نے کہا اس کو بند کر. جب بند کیا امام نے کہا کیا چیز؟ کہنے لگا مولا قرآن. امام نے کہا جب اکیلا کٹھا اٹھائے گا قرآن، جب کھولے گا کسی وقت سورۃ فاتحہ، کسی وقت سورۃ بقرہ، کسی وقت سورۃ آل عمران. اسی طرح ہم جب 14 اکٹھے ہو جائیں سارے محمد جب الگ الگ ہو کر آتا ہے، کسی وقت محمد آتا ہے، کسی وقت علی آتا ہے، کسی وقت حسن آتا ہے، کسی وقت حسین آتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ایک صلوات پڑھیے باواز بلند. آخری بات ذکر تمام. صلوات عبادت ہے. ذرا بولو جو پیچھے بیٹھے، صلوات عبادت ہے. بات غور سے سنیے. صلوات عبادت، میری طرف دیکھیے، دائیں بائیں نہ دیکھیے. جب صلوات عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، تو فرق کیا ہے؟ صلوات بھی عبادت، نماز بھی عبادت. اچھا نماز پڑھتے ہو، ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہو، میں سیام ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر یہ 2 سجدے معرفت والے ہو جائیں آپ کی بخشش ہے. جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو، پہلا سجدہ، اللہ بندے سے بات کرتا ہے. وہ بات سنیے گا، اللہ بندے سے کیا بات کرتا ہے؟ سجدے میں جاتا ہے، اللہ بندے سے بات کرتا ہے. دنیا کی لوازمات کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھک گیا، تیرے گناہ معاف. بندہ تسبیح کرتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ پوری دنیا کو تو نے چھوٹا بنایا، مجھے اعلیٰ بنایا. جب یہ کہا تو بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر. بندہ کہتا ہے پروردگار تو اعلیٰ نہیں، تو بلند و بالا ہے، تو بلند و بالا ہے. پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ بندے سے بات کرتا ہے تو نے پہلا سجدہ کیا، تیرے گناہ معاف. اب دوسری مرتبہ میری بارگاہ میں جھک گیا، تو مانگ میں دینے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. صلوات بھی عبادت، نماز بھی عبادت. اچھا صلاۃ اور نماز بھی عبادت. فرق کیا ہے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ سے مانگنے کا نام ہے، جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہ کو دینے کا نام ہے. اب جلدی جلدی توجہ کیجئے. اب صلوات کی برکت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بس جلدی جلدی دیکھیے میری طرف، ٹائم نہیں ہے اتنا. صلوات کا مرتبہ اور مقام سنیے گا. سورۃ بقرہ ہے نا، اسی کی تفسیر سنا رہا ہوں بالکل بند کر کے، 1-1.5 منٹ میں ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کا ایک بندہ قتل ہو گیا. جب قتل ہوا تو پوری قوم کٹھی ہو کر، جمع ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئی. کہا اللہ کا نبی ہمارا بندہ قتل ہو گیا، زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے. اتنی بدبخت قوم تھی، یہ نہیں بتایا. یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا نبی تو بتا دے، خدا سے باتیں کرتے اپنے خدا سے پوچھ کر بتا. کہا نہیں، یہ زندہ ہو کر خود بتائے. رابطہ کیا، پروردگار میری قوم کا بندہ قتل ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے. اللہ نے کہا اپنی قوم کو بولو ایک گائے لے لیں، بکرا میں نے گائے لے لیں، اس کو ذبح کریں، گوشت کا لوتھڑا اٹھا کر اس مردے پر ماریں گے، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا. جب آئے، جیسے ہی آئے پیغام دیا، قوم تھی حجت کے سامنے طرح طرح کے سوال شروع کر دیے. وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ ضعیف ہو، جوان ہو، حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، عیبدار ہو، بے عیب ہو، کلر اس کا کون سا ہو. جب طرح طرح کے حجت کے سامنے سوال کیے، اس وقت موسیٰ نے اللہ سے رابطہ کیا. پروردگار میری قوم نے اتنے سوال کیے. فرمایا اچھا میں خدا ہوں، جب میں نے حکم دے دیا تھا تو میری حجت ہے، تیرے سامنے اتنے سوال، اور میری بات پر انہوں نے طرح طرح کے سوال اٹھا دیے. ان کو بولو جاؤ گائیں سرخ کلر کی ہو، بے عیب ہو، حاملہ نہ ہو.
اب ڈھونڈو، اب ڈھونڈنے لگ گئے. وہ ڈھونڈ ایک نوجوان کے پاس تھی. نوجوان نے کہاں سے لی؟ ایک رات باپ بیٹا کمرے میں سو رہے ہیں. آدھی رات کے وقت باپ نے پانی مانگا. بیٹا کھڑا ہوا. اس زمانے گھروں میں کنویں ہوتے تھے. کنویں میں ڈول ڈالا، پانی بھرا اور پانی کوزے میں لیا. جب آیا تو باپ سو چکا تھا. کہتا ہے جگاتا ہوں تو گستاخی ہوتی ہے، اگر سو جاؤں تو اطاعت میں کمی. ساری رات کوزا اٹھا کے کھڑا رہا. جب باپ اٹھا کہا بیٹا سو جاتا. کہا اطاعت میں کمی، جگا دیتا، گستاخی. فرمایا تو نے میری اتنی اطاعت کی ہے، یہ گائیں میں مالک ہوں، آج کے بعد میں تجھے یہ دیتا ہوں، آج کے بعد تو اس گائیں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. جب گائیں لے لی گھر آیا. کہا ماں جو بابا کے پاس گائیں تھی نا اس نے مجھے مالک بنایا. کہا تو نے باپ کی اطاعت کی گائیں لے لی جس کا ذکر قرآن میں ہے. اگر ماں کی اطاعت کرنا چاہتا ہے جو خریدنے آئے قیمت مجھ سے پوچھ لینا، قیمت مجھ سے پوچھ. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے پاس ہے جو اللہ نے نشانیاں بتائیں. وہ پوری اس گائے میں تھی. جیسے ہی پہنچے انہیں کہا جی گائے خریدنا چاہتے ہیں. نوجوان نے کہا رکو. گھر آیا. کہا اماں آپ نے کہا تھا جو خریدنے آئے قیمت مجھ سے پوچھنا. کہا بیٹا جا ان کو کہے قیمت یہ ہے، ذبح کر کے چمڑا جدا کر کے اس میں جتنا سونا ہے بھر کر دے، یہ اس کی قیمت ہے. ماں کی اطاعت کی سونا لیا، باپ کی اطاعت کی گائے لی. جلدی سے یہودیوں نے سودا طے ہو گیا. یہودیوں نے جلدی سے گائے لی. آئے انہوں نے گائے ذبح کی. ذبح کرنے کے بعد چمڑا الگ، گوشت کا لوتھڑا. مار مار تھک گئے، مردہ ٹستے ماسی نے. یہودی تھے جلال میں آ گئے. جس کے پاس کوئی عصا تھا، سوٹا تھا، تلوار تھی، نیزہ تھا، سب لے کر اللہ کے نبی کو گھیر لیا. کہا یہ کیا کیا؟ پہلے تو گائے ملتی نہیں تھی، اگر مل بھی گئی تو اس نے کوئی اثر نہیں دکھایا. اللہ کے نبی کہا رکو، جس سے خریدی تھی اجرت دی ہے؟ کہا نہیں دی. کہا جب تک اجرت نہیں دو گے یہ چیز اثر نہیں دکھائے گی. عالم ذاکر حافظ کو اجرت نہ دو گے تو چیز اثر نہیں دکھائے گی. توجہ ہے؟ اچھا جو بولنے کی یا علی بس ٹائم ختم ہو رہا ہے. جلدی جلدی در میری طرف دیکھیے. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چمڑا انہوں نے جیسے بچھایا اللہ نے اس چمڑے کو دگنا کر دیا. پھر اس نوجوان کا کون سا عمل تھا؟ باپ کی اطاعت کی گائے لی، ماں کی اطاعت کی سونا لیا. پھر کون سا عمل تھا؟ آل محمد سے پوچھا گیا مولا کون سا عمل کرتا تھا؟ اللہ بھی اس کے اوپر راضی، چمڑے کو دگنا کر دیا. فرمایا پورے قوم بنی اسرائیل میں یہ واحد نوجوان تھا جو آل محمد پر صلوات پڑھتا تھا. یا علی آل محمد پر کیا ہے؟ صلوات پڑھتا تھا. اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بس چمڑے میں سونا بھرا، حوالے کیا. وہ لوتھڑا جو بار بار مر رہے تھے ایک مرتبہ مارا، وہ زندہ ہو گیا. قاتل کا نام بتا دیا. یہ ہے موسیٰ. مردہ کو زندہ کرنے کے لیے گائے کا وسیلہ لیا. اب سنیے میرا حسین کیا ہے. مدینہ مصطفیٰ کا میرے نبی کا ایک صحابی جس کا نام ہے مظاہر، انہوں نے دعوت کی میرے نبی کی. جب دعوت کی تو اس وقت اس کا بیٹا تھا حبیب. کہا جو کائنات کے رسول ہیں میرا حسین نہ ہے. کہا حسین کو بھی دعوت کر. دعوت ہو گئی. جب دعوت ہوئی کیا کہنے، جب دعوت ہوئی ساری رات حبیب سویا نہیں. بستر پہ دائیں کروٹ بائیں کروٹ، تہجد پڑھی. 4-5 سال کی عمر ہے حبیب کی. صبح کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مکان کی چھت پہ چڑھ گیا. کہا سب سے پہلے میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں. کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. جب دوڑ آئے تھے اچانک پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، روح پرواز. باپ مظاہر نے جلدی سے بیٹے کا وہ میت اٹھایا، کمرے میں رکھ دیا، اوپر سے کپڑا دے دیا. اتنے عظیم ترین مہمان آ رہے ہیں، توازن خواتر میں جو ہے کبھی نہ آئے. جیسے ہی آئے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا. یا میرے مولا حسین نے ناظرہ یمیناً، دائیں بائیں دیکھنے لگے. کہا نانا تیرا دوست مل گیا، میرا دوست کہاں ہے؟
مظاہر رونے لگا، کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ کی محبت اور عشق میں مکان کی چھت پر آپ کی زیارت کے لیے انتظار میں تھا، پاؤں پھسلا دنیا سے چلا گیا۔ میرے مولا حسین نے کہا مجھے لے چل اس کی لاش پر۔ جیسے لاش پر آئے، مولا حسین نے وسیلہ نہیں ڈھونڈا، دایاں ہاتھ اٹھا کر حبیب کے چہرے پر پھیرا، فرمایا حبیب جاگ، تیرا دوست حسین تجھے ملنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حبیب ہے جو کربلا میں حسین بادشاہ کا دفاع کرتے کرتے، حق کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ آزاد امام مظلوم، جنگ ہوتی ہے مردوں کے ساتھ، حق بنتا تھا ان مسلمانوں کا، جب مردوں کو شہید کر دیا، بیویوں کو باعزت مدینے پہنچاتے نہیں، کہتے تھے لوٹو تبرکات علی اور بطول کے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ آزاد امام مظلوم، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ پہلے سامنے باندھ دیے، جان بوجھ کر مقتل سے گزارا۔ جب مقتل سے گزرے، ابھی اونٹ بیٹھے نہیں تھے، بیبیاں اس طرح اتری جس طرح عباس گھوڑے سے اترا تھا، اور بیبیوں نے اس وقت تک لاشوں کو نہیں چھوڑا جب تک لباسوں کا رنگ سرخ نہیں ہوا، اور بیبیوں کے ہاتھ سامنے سے کول کر پس سے گردن باندھ دیے۔ آزاد امام مظلوم جیسے پس سے گردن باندھ دیے ہاتھ۔ اب ایک اصول ہے، جب بھی ماں ہمیشہ سواری پر بیٹھے، چھوٹا بچہ اس کو پکڑ پر بیٹھتی ہے کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے۔ آزاد امام مظلوم جو لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلا، ماؤں کے ہاتھ پر سے گردن باندھے ہوئے تھے، ماؤں نے بچوں کو نہیں، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ جب اونٹ دوڑتا تھا، بچہ کہتا تھا ماں میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے، ماں کہتی تھی اللہ کے حوالے۔ پہلا بچہ سیدوں کا گرا، ایک ذمہ دار تھا جو کھیتی کو پانی لگا رہا تھا، اس نے دیکھا قافلہ گزرا ہے، بچہ کس کا گرا ہے، جا کر دیکھتا ہوں زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کہتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے ایک سیاہ برقعے والی بی بی جس نے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے ذمہ دار میں تیری جنت کی ضامن ہوں، میرا بچہ مر گیا، اس کو دفنا دے، قبر بنا۔ میں نے کہا جنت کی رسید تو مدینے والے سید دیتے ہیں۔ کہا اگر مدینے والے محمد کو جانتا ہے نا، میں اسی کی بیٹی زہرا ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے، قبر بنا دفنا دے۔ اب کہتا ہے پہلی قبر بنائی میں نے، بچے کو دفنایا، قبر بناتا آیا، دفناتا آیا۔ جب آخری قبر بنائی تو اس وقت بی بی نے کہا اس کو تو نے دفن نہیں کرنا، اس کو میں دفن کروں گی۔ میں نے کہا بی بی جو پہلے بچے دفن کیے وہ غلط فرمایا، صحیح دفن کیے ہیں، جو پہلے دفن کیے تھے وہ مرد تھے، یہ مستور ہے، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ايهم منقلبون بمحمد وعلي والفاطمہ والحسن والحسین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کریم اللہ مجلس